بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زندگی دکھوں سے بھری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قسمت نے کبھی میرے حصے میں خوشی لکھی ہی نہیں۔ میں جب چھوٹی تھی تو ایک حادثے میں میرے والدین دونوں چل بسے۔ حادثے کی تفصیل آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے۔ وہ رات بارش کی تھی۔ ہم سب ایک شادی سے واپس آ رہے تھے کہ سامنے سے آنے والے ٹرک نے گاڑی کو ٹکر ماری۔ آنکھ کھلی تو ہسپتال کا منظر سامنے تھا۔ دادی کے آنسو میرے چہرے پر ٹپک رہے تھے اور انہوں نے بس اتنا کہا تھا، ہے نا، سب ختم ہو گیا بیٹا۔ میں تب اتنی چھوٹی تھی کہ موت کا مفہوم سمجھ نہ پائی، مگر دادی کے چہرے کی تھکن اور اس خاموشی نے مجھے بڑا کر دیا۔ اس کے بعد میں دادی کے ساتھ چچی کے گھر آ گئی۔ وہی چھوٹا سا گھر جہاں میرے لیے جگہ تو تھی مگر دلوں میں گنجائش نہیں تھی۔ دادی اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا، لوگ ترس کھا کے رکھتے ہیں مگر اپنا نہیں سمجھتے، بس صبر کرنا اور رب سے رشتہ مضبوط رکھنا۔ میں نے انہی باتوں کو سچ مان کر دل میں بٹھا لیا۔ دادی نے ہی میری پرورش کی، مگر جب میں 14 برس کی ہوئی تو دادی کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ ان کے جنازے کے وقت میں نے ایک لمحے کو محسوس کیا کہ جیسے میرا آخری سہارا بھی چھن گیا ہو۔ چچی نے اس دن صاف کہہ دیا تھا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہارے کھانے پینے اور رہنے کا خرچہ اٹھا لوں گی، مگر تعلیم، اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ میں نے ان کے سامنے کچھ نہیں کہا، بس دل میں سوچ لیا کہ شاید میرا نصیب بس کام اور صبر ہے۔ چچی کا بیٹا شایان اور بیٹی نیہا دونوں اسکول جاتے تھے۔ ان کے بستے، ان کے یونیفارم، ان کے نخرے، سب کچھ میں سنبھالتی تھی۔ صبح ان کا ناشتہ بناتی، برتن دھوتی، دوپہر میں چچی کے ساتھ کھانا پکاتی، شام کو کپڑے استری کرتی۔ کبھی کبھار نیہا اپنی کسی سہیلی کو بلاتی تو مجھے دیکھ کر کہتی، ہے نا، تم کچھ پرانے زمانے کی لگتی ہو، ذرا مسکرایا کرو۔ میں ہنسنے کی کوشش کرتی مگر دل میں کچھ جل سجا تھا۔ چچی کی نظریں ہمیشہ میرے کپڑوں پر ہوتی۔ اگر میں ذرا صاف شلوار قمیض پہن لیتی تو وہ فوراً کہتی، اتنی سج دھج کی کیا ضرورت ہے، کوئی شادی میں جا رہی ہو؟ میں چپ رہتی، بس سر جھکا لیتی۔ میرا کمرہ چھت پر تھا، پرانا مگر میرا، وہی میری دنیا بس گئی تھی۔ دادی کے چھوڑے ہوئے 2 قرآن، ایک جائے نماز، ایک پرانا فانوس اور ایک چھوٹی سی چرپائی۔ نیچے والے گھر میں کبھی کبھی چچی کی آوازیں اوپر تک آتی، اس لڑکی کو نکالو یہاں سے، 17 برس کی ہو گئی، لوگ باتیں بنائیں گے۔ چچا کبھی کچھ بولتے، کبھی اخبار کے پیچھے چھپ جاتے۔ میں ان کے لیے بوجھ تھی، مگر جانے کیوں وہ بوجھ پھینکنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے تھے۔ رات کو جب سب سو جاتے، میں چھت پر آسمان دیکھتی، کراچی کا آسمان، جس پر کبھی ستارے نظر نہیں آتے، مگر میں سمجھتی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے خود کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ دادی کے جانے کے بعد دل کا سکون بس تلاوت میں ملتا۔ میں نے نظر مانی تھی کہ روز رات کو ایک پارہ ضرور پڑھوں گی۔ میرے پاس وقت تھا، خاموشی تھی اور رب کا کلام، وہی میری زندگی کا سہارا تھا۔ کئی راتیں ایسی گزریں کہ آنسوں کے ساتھ تلاوت کرتی رہی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے ہر آیت میرے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہو۔ کبھی کبھی تلاوت کے دوران ہوا رک جاتی، جیسے کوئی سن رہا ہو۔ میں سمجھتی شاید یہ میرا وہم ہے۔ اس رات بھی ویسی ہی رات تھی، نومبر کی ٹھنڈی ہوا، ہلکی ہلکی بارش اور بجلی چلی گئی تھی۔ کمرے میں صرف موم بتی جل رہی تھی۔ میں نے قرآن کھولا اور سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ بارش کے قطرے چھت کے کنارے سے گر رہے تھے۔ باہر بلی کی آواز سنائی دی۔ میں نے ذرا سا چونک کر دیکھا مگر پڑھتی رہی۔ اچانک کھڑکی زور سے کھلی، ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور موم بتی بجھ گئی۔ دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے قرآن بند کیا اور کھڑکی کے پاس گئی۔ باہر اندھیرا تھا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، کون؟ جواب نہیں آیا۔ سمجھا شاید کوئی بلی ہوگی۔ ابھی واپس پلٹی ہی تھی کہ دروازے کے پاس کوئی سایہ دکھائی دیا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ روشنی کے قریب آیا اور پھر میں نے دیکھا ایک نوجوان، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، سینے پر گہرے زخم، جیسے کسی نے پنجے سے نوچے ہوں۔ میں چند لمحے کے لیے بول ہی نہ پائی۔ اس کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی، جیسے اندھیرے میں بھی روشنی پھیلا رہی ہو۔ وہ بمشکل بولا، تلاوت کرو، سورۃ جن پڑھو۔ میں پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ زمین پر گر گیا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ قرآن پڑھو۔ میں نے خوف کے مارے قرآن اٹھایا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان خشک،
دل کہہ رہا تھا بھاگ جاؤ، مگر دل کے کسی گوشے سے آواز آئی کہ مدد کرو۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ جن شروع کی۔ جیسے ہی پہلے لفظ ادا کیے، کمرے میں ہوا کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ نوجوان جو زمین پر نیم بے ہوش پڑا تھا، اس کا بدن ہلنے لگا۔ میں پڑھتی رہی، آیت در آیت۔ دل میں عجیب سکون اترنے لگا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اٹھتا جا رہا ہو۔ جب میں نے آخری آیت مکمل کی، کمرہ روشن ہو گیا۔ موم بتی تو بجھی ہوئی تھی مگر پھر بھی روشنی تھی، سفید نرم روشنی جو کسی چراغ سے نہیں بلکہ فضا سے نکل رہی تھی۔ وہ نوجوان آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا، چہرے پر زخم غائب، آنکھوں کی چمک اور گہری ہو گئی۔ میں سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے بمشکل کہا، میں نے تو بس قرآن پڑھا ہے۔ وہ قریب آیا، اس کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ڈر مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم نے مجھے موت سے واپس لایا ہے۔ اس کے چہرے پر شکر گزاری بھی تھی اور دکھ بھی۔ میں نے کامتی آواز میں کہا، تم انسان نہیں ہونا۔ وہ خاموش رہا، بس مسکرایا، اور اس کی آنکھوں کی چمک لمحہ بھر کو سرخ ہوئی۔ میرے دل نے چیخنا چاہا مگر آواز نہیں نکلی۔ وہ بولا، میں زخمی تھا، تمہارے کمرے میں آیا کیونکہ تمہاری تلاوت نے مجھے پناہ دی۔ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، جب وقت آئے گا جان جاؤ گی۔ ابھی بس اتنا یاد رکھنا، سورہ جن تمہاری زبان سے نکلی ہے، اب تم محفوظ ہو گئی ہو، مگر اس کے بدلے میں تمہاری زندگی عام نہیں رہے گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ وہ مسکرایا، کیونکہ جن پر تم نے پڑھا وہ تمہارا محافظ بن چکا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں استغفار پڑھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا، جیسے ہوا میں گھل گیا ہو۔ اگلے لمحے میں اکیلی تھی، کمرہ پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے موم بتی جلائی، مگر اب وہ روشنی ویسی نہ تھی۔ دل میں خوف بھی تھا، عجب سا سکون بھی۔ میں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور دھیرے سے بولی، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ نیچے سے چچی کی آواز آئی، ہے نا، سو نہیں رہی اب تک؟ میں نے ہڑبڑا کر کہا، جی، بس تلاوت کر رہی تھی۔ مگر دل کے اندر ایک طوفان تھا۔ میں نے اس رات اپنی چھت کے کمرے میں زندگی کا سب سے بڑا راز دیکھا تھا۔ ساری رات نیند نہیں آئی، ہر آواز پر چونک جاتی، ہر جھونکے پر لگتا وہ واپس آ جائے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ فجر کا وقت ہوا تو میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دل سے بس یہی نکلا، یا اللہ، اگر وہ نیک ہے تو اسے ہدایت دے، اگر برا ہے تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ سورج کی پہلی کرن جب چھت کے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے دل میں ایک یقین اتر گیا کہ اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اگلی رات جب میں نے آنکھیں بند کی تو نیند آنے میں دیر نہیں لگی، مگر وہ نیند سکون والی نہیں تھی، جیسے کوئی میرا نام بار بار پکار رہا ہو، ہے نا، ہے نا۔ میں نے کروٹ لی تو دیکھا کہ سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا، وہی زخموں والا چہرہ، مگر اب اس کے زخم نہیں تھے۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، جیسے کوئی روشنی اندر سے نکل رہی ہو۔ میں نے چونک کر کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ یہ خواب ہے نا؟ وہ مسکرایا، ہاں خواب ہے، مگر یہ وہ خواب ہے جسے تمہاری روح دیکھ رہی ہے۔ تم نے کل رات میری جان بچائی تھی، تمہیں اندازہ ہے تم نے کس کی مدد کی؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں ہو نا؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، میں وہ ہوں جس پر تم نے قرآن پڑھا۔ تمہاری آواز نے مجھے شیطانی قید سے نکالا ہے، میں تمہاری وجہ سے زندہ ہوں، تم نے مجھے دوبارہ وجود دیا ہے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، ہر طرف اندھیرا تھا، صرف ہم دونوں تھے۔ میں نے کہا، تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ میں نے تو بس تلاوت کی تھی، تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانس میرے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ اس نے کہا، تمہاری تلاوت نے مجھے جلا دیا، تمہاری ہر آیت میرے زخموں کو مرہم بنی، مگر تمہاری آواز کے ساتھ میری قید ٹوٹی۔ اب میں تم سے بندہ ہوں، ہے نا؟ میں تمہارے قریب رہنے پر مجبور ہوں، تمہاری حفاظت میری سزا ہے۔ میں نے سہم کر کہا، کیا تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے؟ وہ فوراً بولا، نہیں، کبھی نہیں، تم نے مجھے قرآن سے آزاد کیا ہے، میں تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ مگر ہاں، ایک بات یاد رکھنا، تم جس رات قرآن نہیں پڑھو گی اس رات میں قید میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، یہ تو ممکن نہیں، میں روز پڑھتی ہوں۔
یہ میرا معمول ہے۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، تاکہ تم جان لو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے کہا، مگر میں یہ سب نہیں چاہتی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ میں چاہتی ہوں سب کچھ پہلے جیسا ہو۔ تم چلے جاؤ۔ وہ تھوڑا اداس ہوا اور بولا، ہنا، بعض رشتے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ تم نے نیکی کی تھی، مگر نیکی نے تمہیں بدل دیا ہے۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام ریحان ہے۔ میں کبھی جنات کی دنیا میں سپاہی تھا۔ ایک دن میں نے اپنے بادشاہ کے حکم کے خلاف جا کر ایک انسان کی جان بچائی تھی، تب مجھے قید کر دیا گیا۔ میں برسوں سے کسی نیک آواز کا انتظار کر رہا تھا، اور تمہاری تلاوت وہ آواز بنی۔ میں تمہارے پاس آیا کیونکہ تمہاری زبان سے وہ کلام نکلا جو جنات کے قلعے ہلا دیتا ہے۔ میں نے کہا، اگر تم نیک ہو تو تمہیں آزاد ہونے کی خوشی ہونی چاہیے، تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، کیونکہ میری قید تمہارے دل سے جڑی ہے، تمہاری دعاؤں سے میرا وجود قائم ہے۔ اگر تم چاہو تو میں خود کو ختم کر دوں، مگر پھر وہ روشنی جو تمہارے ارد گرد ہے وہ بھی بجھ جائے گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے اندر خوف بھی تھا، ترس بھی۔ میں نے آہستہ کہا، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہو گیا، مگر اگر تم نیک ہو تو رب سے دعا کرو کہ ہمیں الگ کر دے، تاکہ تمہارا وجود اپنی دنیا میں لوٹ جائے اور میرا دل پھر سے سکون پا لے۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا، جیسے وہ میری بات سمجھ رہا ہو مگر مان نہیں رہا ہو۔ اس نے آہستہ کہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، نہ محبت نہ قربت، بس اپنی تلاوت جاری رکھنا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، کیونکہ جب تم پڑھتی ہو تو میری روح جلتی نہیں رہتی اور میں کسی برے خیال سے بچا رہتا ہوں۔ تمہاری آواز میرے لیے رحمت ہے۔ میں نے کہا، مگر میں انسان ہوں، میری زندگی معمول کی ہے۔ میں کام کرتی ہوں، لوگوں میں رہتی ہوں، تمہاری دنیا میرے لیے اجنبی ہے۔ وہ بولا، تمہیں اپنی زندگی جینے سے کسی نے نہیں روکا، مگر میری دنیا تمہارے ارد گرد ہے۔ جب تم قرآن کھولو گی میں وہاں ہوں، جب تم سجدہ کرو گی میں تمہارے پیچھے کھڑا تمہارے ساتھ جھکوں گا۔ میں نے کہا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں کسی غیر مخلوق کی قربت نہیں چاہتی۔ وہ بولا، مگر تمہارے اللہ نے تمہیں اس قربت سے نوازا ہے تاکہ تم محفوظ رہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، محفوظ کس سے؟ وہ بولا، ہر اس چیز سے جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ تمہیں علم نہیں تمہاری چچی کے گھر میں کتنے شرپسند جنات ہیں جو تمہاری روح کو کمزور دیکھ کر تم پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تمہاری تلاوت ہی ان کے لیے دیوار ہے، میں تمہارے لیے وہ دیوار بن گیا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کہا، اگر ایسا ہے تو تم بس میرے محافظ بنے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ وہ مسکرایا اور بولا، وعدہ رہا۔ پھر دھیرے دھیرے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ روشنی کے دائرے میں تحلیل ہو رہا ہے اور اس کی جگہ ایک آیت لکھی جا رہی ہے، اللہ خیر حافظہ۔ میں نے نیند میں ہی اس آیت کو دیکھا اور دل میں ایک انجانا سکون محسوس کیا۔ صبح آنکھ کھلی تو جسم میں عجیب سا درد تھا، جیسے کسی نے کمر پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے ہاتھ پیچھے کیا تو جلد پر ابھرا ہوا نشان محسوس ہوا۔ آئینے کے سامنے گئی تو دیکھا میری کمر پر ہلکے نیلے رنگ کا نقش بن گیا تھا، جیسے کسی نے آیت الکرسی کے کچھ الفاظ کو نندا کیے ہوں۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نہیں نکلی۔ نیچے چچی کی آواز آ رہی تھی، ہنا، تم سو رہی ہو اب تک؟ برتن دھو دو، جلدی کرو۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور کمر پر لپیٹا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ نیچے جا کر کام کرنے لگی مگر دماغ بس اسی بات پر تھا کہ وہ خواب تھا یا حقیقت۔ میں نے سوچا شاید کوئی واہمہ ہو، مگر جیسی میں نے پانی کی بالٹی اٹھائی وہ ہلکی سی لرز گئی، جیسے کسی نے چھو لیا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا مگر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دل میں بار بار وہی آواز گونج رہی تھی، تمہاری تلاوت میری روشنی ہے۔ اس دن شام کو میں جلدی چھت پر چلی گئی۔ دل چاہ رہا تھا دوبارہ قرآن کھولوں، مگر خوف بھی تھا۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور وضو کیا۔ قرآن کھولا تو پہلے صفحے پر ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے کسی نے عود جلا کر رکھ دیا ہو۔ میں نے آہستہ سے سورۃ جن شروع کی۔ اس بار دل عجیب طرح سے مطمئن تھا، جیسے کوئی میرے ارد گرد موجود ہو۔ میں نے تلاوت ختم کی تو ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا اور کمر کے نشان میں ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس لمحے دل میں یقین اتر گیا کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، وہ وجود اب میرے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ، اگر وہ نیک ہے تو ایسے میرے لیے باعث خیر بنا، اور اگر نہیں تو میری حفاظت فرما۔ پھر میں نے تسبیح اٹھائی اور دادی کے لیے دعا کی۔
دادی ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ قرآن پڑھنے والی زبان کبھی تنہا نہیں رہتی، اور اس رات میں نے ان کی بات سچ ہوتے محسوس کی۔ دن گزرتے گئے مگر وہ خواب میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ ہر رات سونے سے پہلے لگتا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہے۔ کبھی ہوا کی لہر میرے چہرے سے ٹکراتی، کبھی کوئی سایہ دیوار پر ابھرتا اور غائب ہو جاتا۔ چچی کبھی کبھار کہتی، ہے نا، تمہارے کمرے سے عجب خوشبو آتی ہے، کیا تم کوئی اوت جلاتی ہو؟ میں کہتی، نہیں چچی، بس تلاوت کرتی ہوں۔ وہ طنزیہ کہتی، تلاوت سے اتنی خوشبو آتی ہے کیا؟ اور میں خاموش ہو جاتی، مگر میرے دل میں ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ ہر رات قرآن پڑھنے سے پہلے میں محسوس کرتی کہ جیسے کوئی میرے آس پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے اس احساس کو قبول کر لیا، نہ خوف رہا نہ حیرت، بس یہ یقین کہ میری تلاوت اب صرف میری نہیں رہی، کسی اور کے نجات کا وسیلہ بن گئی ہے۔ ایک رات نیند کے عالم میں نے پھر وہی روشنی دیکھی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اس بار اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ بولا، شکریہ ہنا، تمہارے کلام نے میری دنیا بدل دی۔ اب میں اپنی قید سے آزاد ہوں، مگر تمہارا محافظ رہوں گا۔ تمہیں کچھ ہو نہیں سکتا جب تک تم قرآن پڑھتی رہو۔ میں نے کہا، ریحان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ جان جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ بولا، تمہیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے اور میرے درمیان جو وعدہ ہے وہ صرف رب کے حکم سے ہے۔ میں تمہارا سایہ ہوں، تمہاری تلاوت میری بقا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دعا کی، یا اللہ، اگر یہ تیرا بندہ ہے تو اسے اپنی رحمت میں رکھ، اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ جب آنکھ کھلی تو دل مطمئن تھا، جیسے کسی نے دعا قبول کر لی ہو۔ اب میری زندگی ایک عجیب سکون اور خاموشی سے بھری تھی۔ میں لوگوں میں تھی مگر اندر سے کسی اور دنیا سے جڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی، دادی ہوتی تو ان سے سب کہہ دیتی، مگر اب میرے پاس صرف رب تھا اور اس کا کلام۔ میں نے جان لیا تھا کہ جس رات میں قرآن نہیں پڑھوں گی وہ مجھے پکارے گا، اور جس رات میں پڑھوں گی وہ میرے گرد روشنی کا حصار بنا دے گا۔ میں نے اپنا وعدہ نبھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس وعدے میں نہ خوف تھا نہ لالچ، بس ایک احساس تھا کہ میں کسی کی نجات کا ذریعہ بن گئی ہوں، اور شاید یہی میری تقدیر تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب میں ایک اندیکھے وجود سے باتیں کروں گی، مگر وہ لمحہ آ گیا تھا، اور میں خود کو سمجھا بھی نہیں پا رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خواب ہے یا حقیقت۔ میں نے ریحان کو پہلی بار دیکھا تو میرا جسم لرز اٹھا تھا، مگر آج جب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا تو مجھے خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آواز میں کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ ایک بھاری سنجیدگی تھی، جیسے ہر لفظ کسی صدیوں پرانی سزا کی گہرائی سے نکلتا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، میں کسی زمانے میں شاہ جنات کا سپاہی تھا۔ میں نے ایک نیک انسان کو بچانے کے لیے اپنے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، پھر تمہیں سزا ملی؟ اس نے سر جھکا کر کہا، ہاں، مجھے زنجیروں میں قید کیا گیا تھا۔ اندھیروں کے تنگ راستوں میں میری آواز بھی دب گئی تھی۔ میں چیختا رہا مگر کوئی سننے والا نہیں تھا، جب تک تمہاری تلاوت کی آواز ان دیواروں سے ٹکرائی۔ میں نے اپنے دوپٹے کے کونے سے ہاتھ رگڑا۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی اور دل میں خوف بھی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو کیا میں نے ایک جن کو آزاد کر دیا؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، میں نے تو صرف قرآن پڑھا تھا۔ وہ بولا، قرآن کی تلاوت محض الفاظ نہیں ہوتی، وہ روشنی ہے جو قید توڑ دیتی ہے، مگر یاد رکھو، ہر روشنی کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، اگر تم نیک ہو تو میری تلاوت تمہاری آزادی بنے گی، مگر تم میرے ایمان کا امتحان مت لینا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو مسکراہٹ سی آئی اور بولا، تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تمہارے الفاظ نے مجھے کتنا بدل دیا ہے۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لی اور کہا، مجھے ایسی باتیں مت کہو، مجھے نہیں معلوم کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کب جاؤ گے، مگر میں صرف ایک انسان ہوں جس نے بس قرآن پڑھا تھا، نہ کسی کو بلایا نہ کسی کو روکا۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں ہنا، تم نے مجھے بلایا نہیں تھا، مگر تمہارے دل کی روشنی نے میرے اندھیروں کو آواز دی تھی، اور میں اس آواز سے خود کو الگ نہیں کر سکا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ کہا، ریحان، تمہیں پتہ ہے میں تم سے ڈرتی ہوں، مگر تمہارے چلے جانے سے زیادہ تمہارے رکنے سے ڈرتی ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ بولا، میں تمہارا محافظ ہوں، جب تک تم چاہو میں رہوں گا، جب تم کہو گی میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، محافظ وہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں،
تم تو سایہ ہو جو دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، میں تمہاری تلاوت کا سایہ ہوں، اور جب تک تم قرآن پڑھتی رہو گی میں کسی نقصان کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ دھندلا سا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی اتنا قریب کہ اس کی سانس کی نمی ہوا میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، ریحان، کیا تم کبھی انسان بن سکتے ہو؟ وہ ہنس پڑا، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ انسان بننا میرے اختیار میں نہیں ہے نا، مگر تمہاری موجودگی نے مجھے یاد دلایا کہ جن بھی احساس رکھتے ہیں، میں چاہوں تو تمہارے سامنے آ سکتا ہوں، مگر ہر بار مجھے اپنی طاقت قربان کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا، تو پھر مت آؤ، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم اپنی طاقت کھو دو، بس دور رہ کر میری حفاظت کرو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہے نا، تم عجیب انسان ہو، لوگ تو ہم سے خوفزدہ رہتے ہیں اور تم میری فکر کرتی ہو۔ میں نے کہا، فکر نہیں، بس یہ چاہتی ہوں کہ سب کچھ معمول پر آ جائے، میری زندگی، میری نماز، میرا کام، بس یہ سب رہ جائے۔ تم نہ رہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے ہونے سے میرا دل الجھنے لگا ہے۔ وہ بولا، تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے میں تم سے دور رہوں گا، مگر وعدہ کرو تم میری طرح اندھیروں میں نہیں جاؤ گی، قرآن کو اپنے دل سے جدا نہیں کرو گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، قرآن میرا سہارا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اٹھنے لگا تو میں نے پوچھا، کیا تم واقعی چلے جاؤ گے؟ وہ بولا، میں کبھی جاتا نہیں، بس دکھائی نہیں دیتا۔ جب تم سورہ جن کی تلاوت کرو گی میں تمہارے گرد پہرا دوں گا، کوئی سایہ تم تک نہیں پہنچے گا۔ میں نے اس کی بات پر دل ہی دل میں ایک دعا کی، یا اللہ، اگر وہ نیک ہے تو اسے اپنی رحمت میں رکھ، اور اگر وہ آزمائش ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، تمہارے آنسو میرے لیے دعا ہیں ہنا، میں ان کی لاج رکھوں گا۔ میں نے پوچھا، ریحان، کیا تمہیں بھی نیند آتی ہے؟ کیا تم بھی خواب دیکھتے ہو؟ وہ بولا، ہم نیند میں نہیں جاتے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نیند میں کیا کھو دیتا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر میری نیند واپس کر دو، کیونکہ جب سے تم آئے ہو مجھے سکون نہیں ملا۔ وہ بولا، تمہارے سکون کی شرط میرے غیر موجودگی ہے ہنا، لیکن یاد رکھنا، جس لمحے تم کمزور پڑو گی میں واپس آ جاؤں گا، چاہے تم مجھے بلاؤ یا نہ بلاؤ۔ وہ بات ختم کر کے دھن میں گم ہونے لگا۔ میں نے بے اختیار پکارا، ریحان رک جاؤ۔ وہ پلٹا اور بولا، تم نے ابھی کہا تھا کہ میں نہ رکوں۔ میں نے آہستہ کہا، میں نے یہ دل سے نہیں کہا تھا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے عجیب تھا، جیسے ایک انسان اور ایک جن کے درمیان کوئی اندیکھی لکیر بن گئی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا، ریحان، میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں اپنے اپنے مقام پر رہیں، تم محافظ بنو، میں قیدی نہ بنوں۔ وہ بولا، میں تمہاری بات مانتا ہوں ہنا، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ جب خوف تمہیں گھیرے تو میری طرف دیکھ لینا، میں آ جاؤں گا، چاہے وقت دن کا ہو یا رات کا۔ میں نے کہا، میں وعدہ نہیں کرتی، بس یہ جان لو کہ میرا سہارا اللہ ہے، تم نہیں۔ وہ بولا، میں اس سے خوش ہوں، کیونکہ میں بھی اسی کے حکم سے آیا تھا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی ساکت ہو گئی ہو۔ میں نے قرآن کھولا تو وہی صورت سامنے آئی جس کی تلاوت سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ میں نے سوچا، کیا یہ قسمت ہے یا آزمائش؟ مگر دل کے کسی کونے میں یقین تھا کہ ریحان جھوٹ نہیں بول رہا۔ جب میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو ہوا میں ایک خفیف سا لفظ محسوس ہوا، جیسے کوئی دعا پوری ہو رہی ہو، اور میں نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کہا، اگر تو میرا محافظ ہے تو مجھے اس ایمان پر قائم رکھ جس نے تجھے آزاد کیا۔ اور اس رات میں پہلی بار سورہ جن پڑھ کر سوئی تو نیند میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی سایہ میرے سرہانے کھڑا ہے، مگر اس بار مجھے خوف نہیں آیا، کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا، وہ ریحان ہے جو بس دعا کی صورت میں میرے قریب رہتا ہے۔ مجھے ہر وقت کسی خوشبو کا احساس رہنے لگا تھا، جیسے کسی نے میرے آس پاس چمیلی اور چاندنی کی ملی جلی مہک مہلا دی ہو۔ یہ خوشبو عام نہیں تھی، اس میں گہری سانس کی گرمی تھی، جیسے کوئی میرے بہت قریب آ کر سانس لیتا ہو، کبھی کچن میں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں۔ برتن دھوتے ہوئے بھی مجھے لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ احساس اتنا واضح تھا کہ کبھی کبھی میں اچانک پلٹ کر دیکھ لیتی، مگر وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا، میں نے دوپٹے کا پلو کندھے پر رکھا ہوا تھا اور میں چولہے کے پاس برتن دھو رہی تھی۔ باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے، چچی آنگن میں کپڑے سکھا رہی تھی اور میں اپنے خیالوں میں گم تھی، لیکن اندر دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی بے چینی تھی، جیسے کوئی میری سوچوں کو پڑھ رہا ہو۔
میں نے نل بند کیا تو ایک دم سے مجھے لگا ہوا ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، کھڑکی بند تھی، دروازہ بھی بند، مگر ہوا چل رہی تھی جیسے کسی نے اندر قدم رکھا ہو۔ میں نے خود سے کہا، ہینا بس کر، وہم نہ کر، مگر دل نے کہا نہیں، یہ وہی ہے، ریحان، وہی جو اب ہر جگہ تمہارے آس پاس رہتا ہے۔ میں نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر انگلیاں رکھ دی ہوں۔ ایک نرم سی گرفت تھی، میں چونک گئی اور جلدی سے ہاتھ باہر نکال لیا۔ پانی میں ہلکا سا بھاپ اٹھا، جیسے کسی نے تیز سانس بھری ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، ریحان اگر تم ہو تو سامنے آؤ، میں تھک گئی ہوں یوں چھپ چھپ کر تمہاری موجودگی محسوس کر کے۔ اس لمحے کوئی جواب نہ آیا، مگر وہ خوشبو اور زیادہ تیز ہو گئی اور کچن کی دیوار پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ اب یہ خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی میرے حفاظت کے وعدے کو پورا کر رہا ہو۔ مگر کبھی کبھی دل کہتا تھا، یہ سب محبت نہیں، یہ قید ہے۔ میں نے اپنے دل سے کہا، ہینا تم خود کو کسی نظر نہ آنے والی محبت میں کیوں الجھا رہی ہو؟ تم انسان ہو، وہ جن ہے، تمہارے درمیان فاصلہ ہے۔ مگر پھر اگلے لمحے میں خود سے جھوٹ بولنے لگتی کہ نہیں، وہ میرے لیے برا نہیں ہے، وہ تو میری تلاوت سے زندہ رہتا ہے، شاید اسی لیے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب میں سورہ جن پڑھتی تو کمرے کا درجہ حرارت بدل جاتا، کبھی ٹھنڈ اتنی کہ سانسیں بھاپ بن جاتی، کبھی اتنی گرمی کہ لگتا ہوا بند ہو جائے گی۔ میں نے کئی بار دیکھا جب میں قرآن پڑھتی تو کمرے کی دیوار ہلکی سی لرزتی، جیسے اندر کوئی طاقت جاگتی ہو۔ میں نے ایک دن چچی سے کہا کہ چچی آپ کو کبھی لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بدلا ہے؟ وہ ڈانٹنے لگی اور بولی، تمہیں تو ہر چیز میں وہم نظر آتا ہے، اپنا دماغ آرام دو۔ مگر انہیں کیا معلوم کہ یہ وہم نہیں، حقیقت تھی۔ جب رات کو میں قرآن کھولتی تو میری انگلیاں خود بخود سورہ جن پر جا رکتی، جیسے کوئی اندر سے کہتا ہو، پڑھو، یہ وہی آیت ہے جو تمہارے اور میرے درمیان رشتہ بناتی ہے۔ ایک دن میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے لگا میری آنکھوں کے رنگ بدل گئے ہیں، پہلے بھورے تھے، اب ہلکے سرمئی لگنے لگے۔ میں نے خود کو ڈانٹا کہ یہ سب روشنی کا دھوکہ ہے، مگر پھر ریحان کی آواز میرے کانوں میں گونجی، تمہارے اندر روشنی ہے ہینا، تمہاری آنکھوں سے وہ نور جھلکنے لگا ہے جو صرف قرآن والوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں نے خوف سے کہا، ریحان بس کرو، میں نہیں چاہتی کہ میرے اندر کچھ بدلے، تم کیوں میرے آس پاس رہتے ہو؟ وہ بولا، تمہاری آواز مجھے زندہ رکھتی ہے، میں اس کے بغیر مٹ جاؤں گا۔ میں نے کہا، مگر مجھے جینا ہے ریحان، مجھے اپنی چچی کے ساتھ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہنا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی کسی سائے میں گزرے۔ وہ بولا، سایہ بھی تو روشنی کے بغیر نہیں بنتا، تمہاری روشنی نے میرا وجود دیا ہے۔ میں نے خاموش ہو کر برتن دھونا شروع کر دیا، مگر پانی سے جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ جب میں چمچ رکھتی تو پانی چھپک جاتا، جیسے کسی نے ضد میں مارا ہو۔ میں نے ایک دم رک کر کہا، ریحان کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ بولا، نہیں، مگر تم مجھے بھلا کیوں دیتی ہو؟ میں نے کہا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ غیب پر ایمان رکھو، غیب سے بات نہ کرو۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ سب میرا ایمان کمزور کر رہا ہے۔ وہ بولا، میں تمہارے ایمان کا دشمن نہیں ہوں ہینا، میں تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہوں۔ تم نے جس آیت سے مجھے آزاد کیا تھا وہ آیت تمہارے گرد ایک حصار بھی بناتی ہے، میں وہ حصار ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، اگر یہ حصار ہے تو پھر میرا دل اتنا بوجھل کیوں ہے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ریحان میری روح کے اندر اتر گیا ہے، جیسے سانس کے ساتھ میرا حصہ بن گیا ہو۔ دن گزرتے گئے مگر اب میں ہر وقت اس کی موجودگی محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی چولہے کے پاس جلتی آگ خود بخود دھیمی ہو جاتی، کبھی کھڑکی بند ہونے کے باوجود پردے ہلنے لگتے، کبھی چچی پوچھتی، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں کہتی، پتہ نہیں، شاید صحن میں کسی نے خوشبو ڈالی ہو، مگر مجھے معلوم تھا یہ خوشبو ریحان کی سانسوں کی تھی۔ میں جب نماز کے بعد دعا مانگتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی میرے ساتھ آمین کہہ رہا ہو۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا جیسے میرا دل کسی اور دل کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہو۔ مگر جب میں تنہائی میں آتی تو خوف مجھے جکڑ لیتا کہ کہیں یہ محبت نہیں بلکہ قبضہ ہے۔ وہ ہر لمحے میرے ساتھ ہے، میری ہر سوچ، ہر سانس جانتا ہے۔ تو کیا یہ حفاظت ہے یا قید؟ ایک دن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں نے سورہ یاسین کھولی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ محبت تیری طرف سے ہے تو مجھے سکون دے،
اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے آزاد کر دے۔ مگر جو ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، کمرے کی دیواریں کانپنے لگی، چھت سے دھول گرا۔ میں گھبرا کر رک گئی اور دروازے کی طرف دوڑی، مگر دروازہ بند تھا اور خوشبو کی جگہ اب ایک بھاری سی بھو پھیل گئی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، ریحان بس کر، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کبھی نہیں بلایا۔ وہ بولا، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے دور رہو۔ میں نے کہا، یہ محبت نہیں، یہ قید ہے، میں سانس نہیں لے پا رہی۔ وہ بولا، تمہارے بغیر میں مٹ جاؤں گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ریحان اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، اگر تم واقعی نیک ہو تو مجھے آزاد کرو۔ قرآن کے الفاظ مجھے تحفظ دیتے ہیں، تم نہیں۔ وہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے زور سے سورۃ اخلاص پڑھی، پھر سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتی چلی گئی، اور جیسے جیسے الفاظ میرے ہونٹوں سے نکلے کمرے کی لرزش رکنے لگی، ہوا تھم گئی اور ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ چلا گیا ہے، مگر میرے دل کے اندر ایک خلا رہ گیا، جیسے کوئی سانس ادھوری رہ گئی ہو۔ اور تب میں سمجھ گئی کہ شاید ریحان کی محبت اور قید میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ چلا گیا تھا مگر اس کی خوشبو اب بھی میری سانسوں میں بسی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت کا اثر ہے یا کسی نادیدہ قید کا جو میری روح میں اتر چکی ہے۔ اس عجیب الجھن میں کئی دن گزر گئے تھے۔ گھر کے کام کاج میں لگے رہنے کے باوجود میرا دھیان کسی اور طرف رہتا تھا۔ چچی کہتی کہ تمہارا دماغ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے۔ میں نے کہا، کچھ نہیں چچی، بس نیند پوری نہیں ہوتی۔ مگر اندر دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا کہ یہ جو سایہ ہر وقت میرے ساتھ ہے یہ اب میری جان بن گیا ہے یا وبال۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی میں اس سے کیسے آزاد ہوں۔ ایک دن صبح چچی نے کہا کہ ہنا، سبزی ختم ہو گئی ہے، جا کے بازار سے لے آؤ۔ میں نے دوپٹہ لیا اور چپل پہن کر بازار کی طرف چل دی۔ گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے، دکاندار آوازیں لگا رہے تھے، مگر میرے اندر خاموشی تھی۔ راستے میں امام صاحب آتے دکھائی دیے۔ سفید داڑھی والے نرم گفتار بزرگ تھے جن کی آواز میں ہمیشہ سکون ہوتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اور بولے، بیٹی تم کافی دن بعد دکھائی دی، خیریت ہے؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا، امام صاحب آپ سے بات کرنی تھی، ایک ضروری بات ہے۔ وہ ٹھٹک کر بولے، راستے میں نہیں بیٹی، یہ بات مسجد میں ہو تو بہتر ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا، جی ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں بازار سے سبزی لے کر۔ میں نے سبزی لی، گھر آئی، سامان رکھ کر چچی سے کہا، میں ذرا مسجد جا رہی ہوں۔ تو چچی بولی، خیر تو ہے؟ میں نے کہا، دعا کروانی ہے، دل بہت بوجھل ہے۔ وہ بولی، جلدی آ جانا۔ میں نے سر ہلا کر نکل گئی۔ جب میں مسجد پہنچی تو امام صاحب وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، آؤ بیٹی بیٹھو، کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پر عجیب سا رنگ ہے۔ میں بیٹھ گئی اور کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر میں نے کہا، امام صاحب کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نادیدہ مخلوق کس انسان سے جڑ جائے؟ وہ مسکرائے، مگر ان کی مسکراہٹ میں سنجیدگی تھی۔ بولے، کیوں یہ سوال کیا تم نے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے سارا واقعہ سنا دیا کہ کیسے ایک زخمی شخص میرے کمرے میں آیا، اس نے مجھ سے سورہ جن پڑھوائی اور پھر وہ غائب ہو گیا، مگر اب میں ہر وقت اس کی موجودگی محسوس کرتی ہوں۔ خوشبو آتی ہے، سایہ دکھائی دیتا ہے، کبھی آواز آتی ہے جیسے کوئی میرے ساتھ ہو۔ وہ سب سنتے رہے، پھر دیر تک خاموش رہے اور پھر بولے، بیٹی تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا؟ تم نے سورہ جن سے ایک قید توڑی ہے۔ وہ جن اگر نیک بھی تھا تو اب وہ تم سے بن گیا ہے۔ اس نے تمہاری تلاوت کے ذریعے اپنی قید سے آزادی لی ہے اور اب تمہاری روح کے گرد ایک دائرہ بنا چکا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مگر امام صاحب میں نے تو صرف قرآن پڑھا تھا، کیا قرآن پڑھنے سے بھی کوئی نقصان ہوتا ہے؟ وہ بولے، نہیں بیٹی، قرآن کا بھی نقصان نہیں دیتا، مگر نادانیاں نقصان دیتی ہیں۔ سورہ جن بہت خاص صورت ہے، اسے بغیر نیت اور علم کے پڑھنے والا اکثر غیر مخلوق کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ وہ نیک روحیں ہوں یا جنات، تمہارے اندر نور ہے، اسی لیے وہ تم سے جڑ گیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امام صاحب اب کیا کروں؟ وہ میرے پیچھے ہر وقت ہوتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سانس لے رہا ہے میرے ساتھ۔ اب ذرا وہ جھکے اور دھیمے لہجے میں بولے، بیٹی وہ تم سے بندہ ہے، تمہاری حفاظت کے بہانے تمہاری روح پر قبضہ چاہتا ہے، وہ تمہاری تلاوت سے زندہ رہتا ہے، تم رک جاؤ تو اسے درد ہوتا ہے، وہ اپنی بقا کے لیے تمہیں قید رکھے گا۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، مگر میں نے تو کچھ نہیں مانگا، نہ کوئی دعا کی،
بس اس کی حالت دیکھ کر سورج جن پڑ دی تھی۔ وہ بولے، نیکی اور بھلائی میں فرق ہوتا ہے، ہر نیکی بھلائی نہیں بن جاتی اگر اس میں جہالت ہو۔ تم نے رحم کیا مگر اس کا فائدہ شیطان نے اٹھا لیا، تمہاری نیت پاک تھی مگر اس کے نتائج خطرناک ہیں۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، امام صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولے، سب سے پہلے تم اپنی رات کا وقت بدل دو، سورج جن مت پڑھو، صرف سورج یاسین اور سورت ناس پڑھا کرو، اور رات کو چھت پر نہ سو، وہاں اکیلی نیند تمہارے لیے خطرہ ہے۔ میں نے آہستہ کہا، مگر وہ میرا محافظ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ بولے، یہی دھوکہ ہے بیٹی، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا مگر تمہاری زندگی اپنی گرفت میں لے لے گا، تمہاری خوشیاں، تمہارے فیصلے، تمہارے خواہش سب اس کے زیر اثر آ جائیں گے۔ وہ تمہیں کسی سے محبت نہیں کرنے دے گا، کسی کو تمہارے قریب نہیں آنے دے گا، تمہیں لگے گا تم محفوظ ہو مگر اصل میں تم تنہا ہو جاؤ گی۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہو؟ امام صاحب نے گہری سانس لی اور بولے، جنات کی محبت بھی قید ہوتی ہے بیٹی، وہ محبت نہیں اختیار ہے، اور اختیار صرف خدا کو زیب دیتا ہے۔ میں نے کہا، امام صاحب میں بہت ڈر گئی ہوں۔ وہ بولے، ڈر مت، اللہ کے ذکر میں پناہ لو، وہ طاقتور ہے، اس کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ تم 7 دن مسلسل نماز فجر کے بعد سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی تلاوت کرو، اور ہر آیت کے بعد یہ دعا پڑھو کہ یا اللہ مجھے غیر مخلوق کے اثر سے محفوظ فرما۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی آیت لکھی اور کہا، یہ اپنے بستر کے پاس رکھ لینا، اللہ چاہے تو وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ میں نے ان کا شکر ادا کیا مگر اندر دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میں گھر واپس آ رہی تھی تو دل میں بار بار امام صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ تمہاری روح پر قبضہ چاہتا ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے چچی کو سب بتایا۔ وہ پہلے تو ہنسنے لگی، کہنے لگی، ہے نا تم تو پاگل ہو رہی ہو، کوئی جن کسی سے کیوں جڑے گا؟ میں نے کہا، چچی آپ کو معلوم نہیں، جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو دیواریں لرزتی ہیں۔ وہ بولی، بس کر دو اپنی وہم کی باتیں، گھر میں کوئی شور نہیں ہوتا۔ میں چپ ہو گئی مگر رات جب میں نے امام صاحب کی بات کے مطابق سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا تو مجھے لگا جیسے کوئی جلنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کسی نے سانس روکی ہو۔ میں نے جلدی سے تلاوت ختم کی اور بستر پر لیٹ گئی مگر کمرے میں وہی خوشبو پھر پھیل گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، ریحان تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب غلط ہے؟ وہ بولا، تمہیں اس مولوی نے بہکایا ہے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا سایہ ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، نہیں تم میرا سایہ نہیں ہو، تم میری قید ہو امام صاحب، ٹھیک کہتے ہیں، تم میری روح پر قبضہ چاہتے ہو۔ وہ بولا، اگر محبت قبضہ ہے تو ہاں میں قبضہ چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن اٹھا لیا اور بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ وہ لمحہ بہت عجیب تھا، خوشبو ختم ہو گئی، ہوا تھم گئی اور دل کے اندر خوف کے ساتھ ایک سکون سا اترنے لگا، جیسے اللہ نے مجھے یقین دلا دیا ہو کہ اس کا ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ صبح فجر کے وقت میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ میں نے اگر نادانی کی ہے تو معاف کر دے، مجھے اس قید سے نجات دے۔ پھر میں نے مسجد کی طرف دیکھا جہاں امام صاحب فجر کی اذان دے رہے تھے، اور دل میں سوچا کہ شاید نیکی بھی کبھی کبھی امتحان بن جاتی ہے، اور میں اسی امتحان کے بیچ کھڑی تھی جہاں محبت اور قید ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے تھے۔ میں نے اس دن جب سورۃ جن کی تلاوت بند کرنے کا فیصلہ کیا تو دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے سوچا اب بس بہت ہو گیا، نہ جانے کب سے میں ایک ایسی دنیا کے بیچ کھڑی ہوں جس کا میں نے انتخاب ہی نہیں کیا تھا۔ میں بس ایک عام سی لڑکی تھی جو نماز پڑھتی تھی، قرآن سے سکون لیتی تھی، مگر اب ہر آیت پڑھتے ہی ایک نامعلوم دنیا میرے گرد جاگ جاتی تھی۔ ریحان کی آواز میرے دل کے اندر اتر جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا، ہے نا تمہارے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ میری زنجیر توڑتا ہے، مگر میں تھک گئی تھی، میں چاہتی تھی کہ بس ایک لمحے کو سکون سے جینا۔ چچی صبح سویرے کچن میں بولی، ہے نا گیس چیک کر لینا، لگتا ہے لیک ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، چچی سب ٹھیک ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تجھے ہر چیز میں وہی ریحان نظر آتا ہے کیا؟ میں خاموش ہو گئی، مجھے لگا جیسے میرا دل کسی نے پکڑ کر دبا دیا ہو۔ میں نے وضو کیا اور قرآن بند کر کے طاق پر رکھ دیا۔ اندر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، کچھ دیر تو لگا جیسے واقعی سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے چائے چڑھائی مگر اچانک بلب ہلکا سا جھپکا، جیسے بجلی کے تار میں جان دوڑ گئی ہو۔ پھر کچن کے پائپ سے سی کی آواز آنے لگی، میں بھاگی اور اسے بند کیا۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، یہ سب اتفاق ہے، کچھ نہیں ہوا، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور زور کی آواز آئی،
میں چیخ پڑی۔ چچی دوڑتی ہوئی آئیں، بولی کیا ہوا؟ میں نے کہا دروازہ خود بند ہو گیا۔ وہ بولی ہوا ہوگی، پاگل مت بن۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، مگر اندر ہی اندر جیسے سانس رک گئی ہو۔ میں نے ریحان کو پکارنے کی کوشش کی، نہیں، وہ میرا وہم تھا، مگر دل کے کسی کونے سے آواز آئی، ہے نا، تم نے مجھے کیوں جلایا؟ میں نے کان بند کر دیے اور چیخی، نہیں، بس نہیں، اب ختم۔ میں کسی غیر مرئی وجود کے قید میں نہیں رہوں گی، میں انسان ہوں۔ میں نے قرآن کھولا مگر زبان نہیں ہلی۔ میں رو رہی تھی اور دل میں کہہ رہی تھی، یا اللہ، اگر یہ سب تیری آزمائش ہے تو مجھے طاقت دے۔ چچی بار بار آواز دے رہی تھی کہ آٹا گوندھ لے، مگر میں جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک لائٹ بجھ گئی اور پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ چچی نے کہا، او خدا، پھر بجلی گئی۔ میں نے موم بتی جلائی مگر جیسے شعلہ بھڑکا، دیوار پر ایک سایہ ابھرا، لمبا سا اور لرزنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر استغفار پڑھنے لگی، مگر پھر وہی آواز آئی، ہے نا، تمہیں کیا حق تھا مجھے قید کرنے کا؟ میں نے کہا، ریحان، میں نے کچھ نہیں کیا، تو خود آیا تھا، میں تو بس پڑھتی تھی۔ وہ بولا، تمہارے لفظ میرے لیے زنجیر ہیں، تم رک گئی تو میں جلنے لگا، ہے نا، تم کیوں رک گئی؟ میں رو کر بولی، مجھے ڈر لگتا ہے، میرے ارد گرد سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں، میری چچی بیمار ہو گئی ہیں، گھر میں چیزیں خود بخود ہلتی ہیں۔ وہ بولا، اگر تم میری مدد نہیں کرو گی تو یہ سب خود بخود ختم نہیں ہوگا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، میں اللہ سے مدد مانگوں گی، تم سے نہیں۔ وہ بولا، اللہ نے ہی تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، مجھے لگا جسے سانس لینا بھول گئی ہوں۔ میرے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی تھی، ایمان اور جذبے کی جنگ۔ میں نے قرآن بند کیا اور آنکھیں بند کر کے کہا، نہیں، اب نہیں، میں تیری کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ میری ماں کہتی تھی، قرآن پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اور میں بھی تنہا نہیں ہوں گی۔ اتنے میں زوردار دھماکے کی آواز آئی، بلب پھٹ گیا، چچی چیخ پڑی۔ میں بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی، وہ بستر سے گر چکی تھیں۔ میں نے انہیں اٹھایا، پانی پلایا۔ وہ بولی، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کیسی ہوا چل رہی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس انہیں سینے سے لگا لیا۔ اس رات ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئیں، لیکن نیند کہاں تھی۔ میری آنکھیں بند ہوتی تو کسی کو روتے سنتی، کسی کی ہچکیوں کی آواز آتی، جیسے کوئی بہت قریب ہو۔ میں نے ہمت کی اور کہا، ریحان، اگر تو ہے تو سن لے، میں اب کسی آزمائش میں نہیں رہ سکتی، تو چاہے جل جائے یا غائب ہو جا، میں اب نہیں پڑھوں گی۔ اس کے بعد کچھ لمحے کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے پورے مکان سے ہوا کھینچ لی ہو۔ پھر ایک سر جھونکا آیا اور میرے قرآن کے ور خود بخود ہلنے لگے، جیسے کوئی انہیں چھو رہا ہو۔ میں ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی۔ چچی بولی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ہوا ہے۔ وہ بولی، نیند کر، ورنہ صبح دیر ہو جائے گی۔ میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ان کی پیشانی پر پسینہ تھا، مگر موسم سرد تھا۔ میں نے پانی کا گلاس ان کے پاس رکھا اور چھت کی طرف دیکھا، جہاں کبھی ریحان کا سایہ محسوس ہوتا تھا، اب کچھ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی جیسے کچھ چھپی ہوئی آہ سنائی دے رہی تھی۔ صبح ہوئی تو گھر کا ماحول عجیب تھا، برآمدے میں پرندے شور مچا رہے تھے، کچن میں کچھ برتن گرے ہوئے تھے، میں نے سمیٹ کر رکھ دیے، مگر دل بہت بوجھل تھا، ہر چیز جیسے ادھوری تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کاش میں کبھی سورج جن نہ پڑتی، کاش میں اس سے اب سے پہلے ہی رک جاتی، مگر پھر ضمیر نے کہا، شاید یہی میری تقدیر ہے۔ میں نے پھر وضو کیا مگر تلاوت شروع نہ کی، میں نے بس دعا مانگی، یا اللہ، جس کی دنیا تیری اجازت سے بنی، وہ تیری اجازت سے ختم بھی ہو، میں اب تیری پناہ میں ہوں، نہ کسی جن کے غلام، نہ کسی وسوسے کی قیدی۔ اس کے بعد ایک لمحے کو لگا جیسے میرے کانوں میں کوئی دھیمی آواز آئی ہو، ہے نا، تم جیت گئی، مگر میں مر گیا۔ اور میں نے پہلی بار ریحان کی آواز میں کمزوری محسوس کی، وہ جو ہمیشہ مضبوط اور پراسرار لگتا تھا، آج جیسے راکھ بن رہا تھا۔ میں بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، نہیں ریحان، میں جیتنا نہیں چاہتی تھی، میں بس سکون چاہتی تھی۔ وہ بولا، سکون کی قیمت قربانی ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے ہوا رک گئی، قرآن کے ور ٹھہر گئے۔ میں نے آہستہ سے بند کر دیا اور دل ہی دل میں کہا، یا رب، اگر میں غلط تھی تو بخش دے، اگر میں تیری راہ میں تھی تو قائم رکھ۔ اس دن کے بعد میں نے سورہ جن دوبارہ نہیں پڑھی، مگر کبھی کبھی رات کے آخری پہر جب سب سو جاتے ہیں تو ایک خوشبو اٹھتی ہے، وہی جو کبھی ریحان کے آنے سے محسوس ہوتی تھی، اور میرا دل کہتا ہے کہ شاید وہ جل کر ختم نہیں ہوا، شاید وہ اب روشنی بن گیا ہے جو میرے ارد گرد موجود ہے، خاموش
مگر زندہ، جیسے تلاوت کا ہر لفظ ابھی بھی کہیں گونج رہا ہو۔ میں نے کئی دن تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر دل کے اندر ایک ادھورا سا خلا بڑھتا جا رہا تھا، جیسے کچھ رہ گیا ہو، جیسے کوئی منت ادھوری ہو گئی ہو۔ اس رات جب سب سو گئے تو میں چھت پر گئی۔ آسمان صاف تھا، چاند کی روشنی ٹھنڈی لگ رہی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے چادر لپیٹی اور جے نماز بچھائی۔ دل نے کہا، پڑھ لے ہنا، ایک بار، آخری بار، پھر کبھی مت پڑھنا۔ میں نے وضو کیا اور لرزتی آواز میں سورۃ جن شروع کی۔ ہر آیت کے ساتھ دل جیسے کانپتا رہا، مگر زبان رک نہ سکی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، الفاظ دھندلے ہو گئے، مگر میں نے پڑھنا نہ چھوڑا۔ جب آخری رکوع آیا تو میری آواز بھر آئی، یا اللہ، اگر یہ میری آزمائش تھی تو مجھے بخیر نکال دے، اگر یہ تیرا بندہ تھا تو اسے بخش دے۔ میں نے سجدہ کیا اور روتی رہی، پتہ نہیں کتنی دیر تک آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جب سر اٹھایا تو میرے سامنے روشنی سی پھیلی تھی، جیسے کوئی طلوع ہو رہا ہو۔ میں نے آنکھیں ملی، مگر روشنی کم نہ ہوئی۔ اس روشنی کے اندر ایک شکل ابھر رہی تھی، وہی چہرہ، مگر اب اس میں خوف نہیں تھا۔ ریحان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہنا، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں حیران ہو کر بولی، آزاد مطلب؟ وہ بولا، تمہارے پڑھنے سے میری قید ختم ہو گئی، اب میں نہ جلوں گا نہ بھٹکوں گا۔ میں تمہارا عاشق نہیں رہا، تمہارا محافظ بن چکا ہوں۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، کیا تم جا رہے ہو؟ وہ بولا، ہاں، مگر یہ جدائی نہیں، تمہاری تلاوت میرے لیے اب روشنی ہے۔ جب بھی تم قرآن کھولو گی میں تمہارے گرد ہوں گا، بطور محافظ، بطور دعا کی سائے کی۔ اور اس نے ہاتھ اٹھایا تو روشنی کی ایک لہر میری جانب بڑھنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل میں ایک عجب سا سکون اترا، جیسے صدیوں کی بے چینی ختم ہو گئی ہو۔ جب آنکھ کھلی تو وہ نہیں تھا، بس ہلکی سی خوشبو باقی تھی جو میرے ارد گرد پھیل گئی تھی۔ میں نے قرآن بند کیا اور دل ہی دل میں کہا، شاید ہر عشق کا انجام جدائی نہیں ہوتا، کچھ عشق عبادت بن جاتے ہیں، کچھ دعاؤں میں بدل جاتے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی تو دل میں وہی آواز گونجی، ہے نا، تم امان میں ہو۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا جیسے میرے اندر کوئی نور جاگ گیا ہو۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور دل میں عہد کیا کہ اب میری تلاوت کسی جذبے کے لیے نہیں، بلکہ اس رب کے لیے ہوگی جس نے مجھے خوف سے ایمان تک پہنچایا۔ میں اٹھی تو چاندنی میں چھت سفید لگ رہی تھی، ہوا نرم تھی اور میرا دل پہلی بار مکمل طور پر آزاد محسوس کر رہا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔